اللہ الرحمن الرحیم۔ احد افروز ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انہیں ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یروشلم کے قریبی ایک گاؤں ناصرہ میں کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت مریم کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک پارساز تھیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی۔ حنا جب حاملہ ہوئی تو منت مانی کہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کے خدمت کے لیے مامور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی جب عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا۔ سورۃ آل عمران میں اس طرح کا ذکر کیا گیا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف کروں گی۔ میری اس پیشکش کو قبول کر، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں، لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، منت تو مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی، حالانکہ اللہ کو نام مریم رکھا گیا۔ تو اس نے کہا میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم عام بچوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوتی ہے تو سمجھدار ہوئی، اسے بیت المقدس عبادت گاہ جسے ہیکل کہتے ہیں حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھی، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اسی عبادت گاہ ہر خادم احترام سے دیکھتا تھا۔ خادم کی ہر خواہش تھی کہ اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن و اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور کہنوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ حضرت مریم کو پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ رشتہ میں مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کو خواہش تھی۔ کیا اب سوچا جائے؟ سوچ بچار کے بعد کوڑا ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کی سرپرستی دے دی۔ ہر وقت مریم حجرے میں عبادت میں مصروف رہتی اور جب زکریا علیہ السلام حجرے میں ان کی خیریت دریافت کرنے جاتے تو کچھ نہ کچھ کھانے کو سامان ان کے ساتھ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ زکریا جب بھی اس کے محراب حجرے میں جاتے تو کچھ نہ کچھ پاتے۔ زکریا نے پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مصروف رہا کرتی، ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشہ میں جا بیٹھی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا، وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں
اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگی۔ یہ جگہ بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تناک کو ہلا اور خرمے جھڑیں گے، کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگی۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتی اور چشمہ سے پانی پیتی۔ وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لے لی۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتائے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچہ نے بولنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں خدمتگار بنایا۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے۔ جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کر دیتا ہو جا اور ہو جاتا۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی مثال ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا۔ جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور روح پھونکی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے متعلق بنائی گئی۔ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے